बता मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। आज की सबसे अहम खबर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर उनकी ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स, बड़ी अहम खबरें सामने आई हैं। एक तो कोर कमांडर्स ने कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया है कि फ़ौज इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम करेगी और जो भी इलेक्शन कमीशन को मतलूब होगा ज़रूरी ताउन वो ज़रूर पाक फ़ौज की तरफ से फराहम किया जाएगा। ये आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 261वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और इस फोरम ने फैसला किया कि पाक फ़ौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को जो भी मतलूब है और जो भी ज़रूरी ताउन है वो फराहम करेगी। तो यानी कि अब फ़ौज के ज़िम्मे ज़ाहिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है प्राइमरली और मेजरली इलेक्शन कमीशन को यही चीज़ चाहिए, दरकार होती है। सो अब फ़ौज ने भी उसको वाज़े कर दिया है कि इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को जो भी ताउन दरकार होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि फ़ौज ने एक तरह से अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है कि उसकी तरफ से नफरी सिक्योरिटी के लिए अगर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के लिए चाहिए होगी तो वो ज़रूर फराहम की जाएगी। तो इसके साथ ही साल का अब चूँकि इख्तिताम हो रहा है, इस साल का हमारा भी ये आज का आखिरी प्रोग्राम है इस साल का। इस साल के आखिर में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये फैसला सामने आना, अब कोई रहा सहा इबहाम था या कोई कन्फ्यूजन थी इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, तो वो भी इस बयान के बाद, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इस फैसले के बाद ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन क्या ये इबहाम वाकई ख़त्म हो जाएगा? क्या नए साल के आगाज़ के साथ ही कोई नई चहमगोइयाँ, कोई नई साजिशी थ्योरियाँ, कोई नई कॉन्स्पिरेसीज़ तो डेवलप नहीं होना शुरू हो जाएंगी इलेक्शन के अराउंड? इसके अलावा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने ये भी कहा है कि कलदम टीटीपी और दीगर दहशत ग्रुप जो हैं इनकी पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहें और वहाँ से आज़ादी के साथ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जदीद तरीन हथियारों की जो दस्तयाबी है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़म का इजहार भी किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के ख़िलाफ़ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निमटेगी। सो इसमें ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के हवाले से जहाँ पे कलदम टीटीपी अपना पंजा गाड़े हुए है और वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती है, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि बलूचिस्तान में भी, तो ख़ास तौर पे केपी और बलूचिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने आज ये बड़ा अहम एलामिया जारी कर दिया है। तो इस पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जो अहम गुफ्तगू रहेगी, जो अहम मुद्दा है आज का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है जिसने साइफर में ट्रायल को 11 जनवरी तक रोक दिया है। इसकी कोई वजह फ़िलहाल सामने नहीं आई, लेकिन बहरहाल कोई सॉलिड ग्राउंड, कोई सॉलिड लीगल ग्राउंड देने में फ़िलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट सामने नहीं आ सकी। लेकिन ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है ये समझ से बालातर है, क्योंकि ये केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि साइफर के मुल्ज़िमान पे फ़र्द जुर्म पहले आयद हो चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने पहले ही साइफर केस को 30 दिन के अंदर निपटाने का ऑर्डर किया हुआ था। लेकिन आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ते हुए केस को एक बार फिर बज़ाहिर डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए 11 जनवरी तक खटाई में डाल दिया है, जिससे बज़ाहिर लगता ये है, नज़र ये आता है कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह 8 फरवरी तक मुल्ज़िमान को सज़ा ना सुनाई जा सके ताकि उनके इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए रास्ता खुला रहे। इस प्लान को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए डिलेइंग टैक्टिक्स और कानूनी रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि जारी और सारी है। अच्छा, इसके अलावा आज के फैसले से एक और बात भी वाज़ेह हो जाती है कि तकरीबन तमाम लीगल केसेस में जो अदालतें हैं उनके अपने ही जज, एक जज
दूसरे जज के दिए हुए फैसले से मुतसादिम फैसला देता है, मुनफरिद फैसला देता है, जिसकी वजह से ये केसेस ओपन एंड शट केसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद मंतकी अंजाम की तरफ नहीं बढ़ रहे, जो कि एक संजीदा मसला बन सकता है। मिसाल के तौर पे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है साइफर के हवाले से कि जी 11 जनवरी तक स्टे ऑर्डर है, इसी में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मियां आमिर फारूक इसको 30 दिनों में निपटाने का हुक्म दे सकते हैं। तो अब ये क्या मामला है कि एक ही अदालत है, उसके एक चीफ जस्टिस कोई और फैसला देते हैं कि साइफर का केस 30 दिन में रैप अप कर दिया जाए, निपटा दिया जाए, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कहते हैं जी 11 जनवरी तक स्टे दे दिया जाए। तो ये जो तजाद है ये क्या इंडिकेट करता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और अब ये साइफर केस का मंतकी अंजाम क्या होगा, क्या बानी चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे? नॉमिनेशन पेपर्स तो उनके बगैर किसी रुकावट के चले गए थे, लेकिन अब रुकावट आ गई है कि जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने उनके नॉमिनेशन पेपर्स पे एतराज़ दायर कर दिया। तो क्या बानी चेयरमैन इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं, इस पे बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक कहता है कि जी पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकाम हो चुका है। ये मुआशी मॉडल किसका नाकाम हुआ है? निगरान हुकूमत का, या इससे पहले की जो 16 महीने की पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, या उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी, किसका मुआशी मॉडल है जो कि नाकाम हुआ है? एक और इंटरेस्टिंग खबर आई इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से, वो भी कहता है कि जी पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी है वो कमज़ोर है, जो असल GDP है वो अगले माली साल जुलाई तक जून में मजीद सुकड़ जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कहता है पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के हवाले से कि नून लीग की जो जीत है उसकी तवक्को ज़्यादा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी। तो ये एनालिसिस क्या साबित करता है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में रैप अप करेंगे प्रोग्राम को, जब हम गुफ्तगू करेंगे कि 2023 कैसा रहा सियासत के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से। वकील बहुत मुतहर्रक नज़र आए अपने कानूनी उमूर में भी और सियासी उमूर में भी। तो 2023 उनके लिए कैसा रहा और 2024 उनके लिए कैसा होगा। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल अजहर कियानी साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून के, साबिका हुकूमत में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, इकॉनमी पे एंड एनर्जी पे अतहर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सुनो टीवी पे अपना प्रोग्राम करते हैं, नवीद हयात मलिक साहब मुल्क के मशहूर मारूफ कानूनदान हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे आबिद जुबैरी साहब जो कि साबिक सदर रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। अतहर काज़मी साहब, आपसे सवाल का आगाज़ कर लेती हूँ। जो आर्मी चीफ ने कहा है, जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया है कि इलेक्शन के हवाले से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा, बल्कि तमाम मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम किया जाएगा, तो अब इलेक्शंस के अराउंड जो भी इबहम है वो खत्म हो जाना चाहिए ना अतहर काज़मी साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि वैसे तो इबाम तो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। मोअज़्ज़िज़ अदालत ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो उसके बाद तो किसी किस्म का इबाम नहीं होना चाहिए। जहां तक आर्मी का ताल्लुक है, देखें जब भी जरूरत होती है आर्मी तो हर जगह पे, चाहे आपका सैलाब हो या दीगर मामलात हो, जहां पे भी हो, वो तो आपको सिक्योरिटी फराहम करते हैं। और उन्होंने भी कहा है कि हम हर मुमकिन जो है इलेक्शन कमीशन के जितने भी जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसमें ताउन करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल वाज़ेह चीजें हैं। और आर्मी की तैनाती पे, सिक्योरिटी की तैनाती पे इलेक्शन कमीशन के हवाले से जब वो डिमांड भी करे, या पोलिंग स्टेशंस पे फौज तैनात हो, रेंजर्स तैनात हो, तो किसी सियासी जमात को तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं होने चाहिए ना अब अतहर काज़मी साहब? देखिए सियासी जमात का तहफ़्फ़ुज़ात तो वो तो उसका जवाब वो सियासी जमात ही दे सकते हैं। सियासी जमात तो आपको नहीं, पता है आपकी राय क्या उनको है? आपकी राय क्या है बतौर एक सहाफ़ी, आपकी राय क्या है? नहीं, देखें सिक्योरिटी जरूरी है। यही तो सियासतदान कहते हैं कि जनाब हालात ऐसे हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हम कैंपेन नहीं कर सकते। तो अगर सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स आती है, पुलिस आती है, आर्मी आती है, तो उसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ किसी को क्यों होने चाहिए? तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नवीद हयात मलिक साहब, आप भी समझते हैं कि अब इलेक्शंस के अराउंड जो इबाहम था वो ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी वकला तंजीमों को, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब से, सिंध से, KP से यही बातें आई कि जो इलेक्शन के प्रोसेस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अब तो फ़ौज ने भी कह दिया कि वो भी तमाम ताउन फराहम करेगी। तो अब इलेक्शंस के हवाले से इबहम, तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाने चाहिए ना नवीद हयात मलिक साहब? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि अभी इलेक्शन के हवाले से जो तमाम इबाम वगैरह था वो ख़त्म हो जाना चाहिए। इससे पहले भी जो आर्मी चीफ हैं वो बड़ा कैटेगोरिकली ऐलान कर चुके हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में इलेक्शन जो है वो मुकर्रर वक्त पर होंगे। और आज की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, जो उसका एलामिया आया, उस हवाले से फिर मजीद जो है इस बात को जो है वो तक़वियत मिली है कि आर्मी जो है और आर्मी चीफ जो है वो हर मुमकिन जो है वो इस
عزم کا اعادہ کیے ہوئے ہیں کہ اس ملک میں مقررہ جو مدت ہے اس میں الیکشن ہونے چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واحد حل ہی جو ہے اس ملک کو استحکام کی طرف لے جانے کے لیے الیکشن ہی ہے، اور اپنے مقررہ میں وقت سمجھی پر آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج ہی ہے آن دا لائٹر نوٹ. نہیں، الیکشن جو ہے بر وقت ہونا ہی اس ملک کو استحکام کی طرف لے کے جا سکتا ہے. جو اس ملک میں اس وقت عدم استحکام ہے، جو اس وقت ملک میں بے چینی ہے، وہ اسی صورت ختم ہو سکتی ہے جب اس ملک میں جو عوام کی منتخب کردہ حکومت آئے اور وہ اقتدار کو سنبھالے. اور وہی سوال نوید حیات ملک صاحب جو میں نے اطہر صاحب سے بھی کیا ہے کہ اب الیکشن کمیشن ڈیمانڈ کرے گا تو پھر ظاہر ہے فوج کو پرووائڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ بائی کانسٹیٹیوشن بائی لا پابند ہیں تمام ادارے الیکشن کمیشن کی معاونت کرنے کے. تو پھر اب پولنگ اسٹیشنز پہ فوج رینجرز کی تعیناتی کسی پولیٹیکل پارٹی کو آبجیکشن تو نہیں ہونے چاہیے نا پھر؟ جی بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ تو جو ہمارے ملک کا آئین ہے وہ کہتا ہے کہ جب بھی اس ملک میں کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آفت آتی ہے تو یہ فوج ہی ہے جو آگے آ کے پھر عوام کی مدد بھی کرتی ہے اور اپنے آپ کو تکالیف میں ڈال کے اس عوام کو جو ہے وہ سہولیات فراہم کرتی ہے. تو اگر ملک میں موجودہ صورتحال کے تحت اگر فوج کو طلب بھی کیا جائے گا تو وہ یقیناً وہ پابند ہیں اس بات کے کہ وہ آئیں اور اس ملک میں یہ یقینی بنائیں تو پولیٹیکل پارٹیز کو پھر آبجیکشن تو نہیں ہونی چاہیے نا؟ جی الیکشن ان کو کس چیز کی آبجیکشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو پھر بلکہ اس وقت ایسا موقع ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی جو شر پسند عناصر ہے وہ کوشش کریں گے الیکشن کے جو ٹائم ہے اس میں کوئی ایسی گڑبڑ کریں، کوئی ایسی بے چینی کریں، دشمن ملک عناصر بھی دہشت گردی کی کوشش کریں گے. تو اس وقت چونکہ ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ فوج جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائے، اور اگر الیکشن کمشنر اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو فوج کو آگے آنا چاہیے اور الیکشن کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ بالکل. بلال حسن کیانی صاحب، مسلم لیگ نون کے لیے تو ایک سائے آف ریلیف ہوگا نا، آپ لوگوں کے لیے ایک سکھ کا سانس ہوگا کہ فوج نے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی الیکشن کمیشن کو مطلوب ہوگا تعاون ضروری وہ تمام پرووائڈ کیا جائے گا. تو آج نون لیگ نے تو سکھ کا سانس لیا ہوگا، خوش ہوں گے آپ، اور بطور ایک سیاسی جماعت نون لیگ کو تو اعتراض نہیں ہوگا نا کہ اگر فوج کی تعیناتی ہو سیکیورٹی کے حوالے سے الیکشنز میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریدہ صاحبہ بہت شکریہ جی مجھے اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے مسلم لیگ نون کو اس چیز کا سکھ کے سانس کی بات نہیں ہے جی. بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بطور ایک جمہوری جماعت، بطور ایک ایسی جماعت جو کہ پچھلی 3 دہائیوں سے وہ الیکشن لڑ رہی ہے، الیکشن جیت رہی ہے، الیکشن لڑنا اور جیتنا ہمارا کام رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز 8 فروری کو ہی ہوں اور الیکشنز میں کوئی بھی انڈیو ڈیلے نہ آئے. اور اس کے لیے الیکشن کمیشن جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اس کو جو بھی اس کے لیے ریاست کے ڈیفرنٹ جو پلرز ہیں ان سے جو مدد درکار ہے ٹو انشور فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ اینڈ ٹائملی الیکشنز، وہ اس کو یقیناً میسر ہونی چاہیے. تو یقیناً یہ چیز تو آئی تھنک صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ کسی بھی جمہوریت پسند پاکستانی کے لیے خوش آئند ہے. اور یقینی طور پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہماری جماعت تو بالکل 8 فروری کے الیکشنز کے لیے اسی ٹائم لائن کے مطابق تیاریاں کر رہی ہے. ہمارے کینڈیڈیٹس نے الیکشن کمیشن کی ٹائم ٹیبل کے مطابق پیپرز فائل کیے ہیں، اسکروٹنی ہو رہی ہے، ہمارے اپنے پارلیمنٹری بورڈز کے اجلاس جاری ہیں، اس کے بعد اب ٹکٹس ایوارڈ کرنے کا مرحلہ آپ کو نظر آئے گا. تو دیکھیے ہم تو اپنی الیکشن کیمپین اور تیاری میں مگن ہیں جی، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہی ہوں گے اور سارے تقاضے فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے پورے ہوں گے جی. ٹھیک ہے. نوید حیات ملک سے واپس آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ ایک اور ٹاپک اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ عابد زبیری صاحب جوائن کر چکے ہیں، ملک کے مشہور و معروف قانون دان ہیں اور سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. عابد زبیری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میڈم السلام علیکم سر. تھینک یو ویری مچ پروگرام کے لیے جوائن کرنے پہ. ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے سر، آپ نے جو کہ ابھی جوائن کیا ہے تو آپ کے لیے ایک ریکیپ کے کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو بھی مطلوب ہوگا تعاون فوج کی طرف سے وہ پرووائڈ کیا جائے گا، تمام نیسیسری تعاون. اب تو الیکشن کے گرد جو بھی ابہام، جو بھی تحفظات ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے عابد زبیری صاحب آپ کے نزدیک. اینڈ سیکنڈلی فوج اگر ڈپلائی ہوتی ہے سیکیورٹی کے لیے پولنگ اسٹیشنز پہ پولنگ کے دن تو پولیٹیکل پارٹیز کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے نا عابد زبیری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں بالکل، آپ نے دیکھا پچھلے الیکشنز میں بھی فوج سیکیورٹی پہ معمور تھی. لاسٹ الیکشن جو 2018 میں ہوئے تو اس وقت بھی فوج موجود تھی. لوگوں کو بڑا اعتماد ہے فوج کے اوپر کہ جو آ کے جو وہاں حرکتیں ہوتی ہیں پولنگ اسٹیشنز پہ اور وہ چیزیں نہیں ہوں گی. لیکن یہ فوج لگنے سے کوئی ایشو نہیں ہے، ایشو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے.
وہ جو حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کے جس طرح فارم بھرنے میں مشکلات ہو رہی ہیں، آج اٹک PP1 میں خاتون بزرگ خاتون ان کے پروپوزر سیکنڈر کو زدوکوب کیا گیا، پولیس نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، ریٹرننگ آفیسرز فارمز میں مشکلات کر رہے ہیں اور آرڈرز جو پاس کر رہے ہیں. تو دیکھیے الیکشن پروسیس میں صرف سیکورٹی لگانا ایک ایشو نہیں ہوتا، ہول پروسیس آف دی الیکشن شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ اینڈ فیئر. وہ نظر نہیں آ رہا اس وقت. ایک پارٹی کو، جماعت کو، جس میں آپ نام لیتی ہیں بانی PTI کی جو جماعت ہے، اس کو باہر رکھنے کی. سر میں تو کہتی ہوں کہ نام لینا چاہیے، وہ جو شخصیت ہے اس کا نام لینا چاہیے، لیکن چونکہ میں لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں، میرے سر پہ ایک ڈال دیا گیا ہے ایک لا بنا کے آرڈر. آپ کے چینل پہ بھی نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے بانی PTI. سر میں تو آپ کو اپنا ذاتی اپینین دے رہی ہوں کہ میرے نزدیک مذاقن کہہ رہا تھا میں، لیکن دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی پر بھی پابندی نہیں لگنی چاہیے نام لینے کی. دیکھیں غریدہ، مجھے اور آپ کو، ہمیں اپنا حق ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ریپرزینٹیٹیو ہم ان کو چنیں. اس میں کسی کو نہیں ہو جائے، کوئی بھی پارٹی آئے اس کو سب کو فری آپ اجازت دیں، چاہے PTI سے آپ کو کتنی ہی نفرت ہو، کتنے ہی آپ سمجھتے ہیں وہ غلط ہیں، کتنے ہی آپ سمجھتے ہیں وہ 9 مئی کے معاملات میں وہ تھے، کیونکہ اس کے بھی ابھی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں، کوئی آپ نے دیکھا اس پہ کوئی رپورٹ نہیں آئی کہ کون ان کے لوگ تھے یا نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کل کیا، وہ سینئر آدمی ہے، سجادہ نشین ہے، فورن منسٹر رہے اس ملک کے، ان کو کس طرح سے گھسیٹ کے دھکے دے کے مکے مارتے ہوئے ان کو بختر بند گاڑی میں بٹھایا، رات کو SHO نے ان کو سنا، پھر ان پہ تشدد کیا گیا. یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ آپ کے چینلز کو یہ آواز اٹھانی چاہیے، آپ کو دکھانا چاہیے کہ لوگوں کو کتنی مشکلات ہو رہی ہیں. اور اس طرح کے الیکشن میں، یہ الیکشن تو ہو جائیں گے لیکن کیا عوام قبول کرے گی؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا، لیکن ماشاءاللہ عابد زبیری صاحب، سر ان مشکلات کے باوجود سب سے زیادہ نامینیشن پیپرز کون سے پولیٹیکل پارٹی کے گئے ہیں سر؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ان کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ ان کو معلوم ہوگا کہ شاید اس طرح سے ان کے ساتھ ہو، لیکن پیپرز داخل کرنا ایک مسئلہ تو ہے. آپ نے خود دیکھا، آپ کی ٹی وی چینلز نے دکھایا کیا ایشو ہے. ہم نے تو آپ ہی کی توسط سے ہمیں معلوم ہوا، ہمیں خود پرسنلی تو نہیں ہم دیکھ رہے کہ حلقوں میں جا کے، کہ آپ ہی کے چینلز بتا رہے ہیں ہمیں یہ چیزیں، اسی کے ہم بات کر رہے ہیں. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کسی اور پارٹی، آپ دیکھیے، چلے غریدہ آپ سے بات کرتا ہوں، کسی اور پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو اس مشکلات پیش آئیں کاغذ جمع کرانے کی، پولیس نے کسی کو روکا؟ سر 2018 میں تو ہم نے دیکھا تھا نا، یہ بلال اظہر بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ، وہ بتا دیں گے آپ کو 2018 میں نون کے ساتھ پیپلز پارٹی والا آج نہیں ہے. بالکل، لیکن کیا وہ جو غلط ہوا تو آج بھی غلط ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں، ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. ایبسلیوٹلی نہیں، بالکل نہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ نہ بھولیں کہ دیکھیں آپ ہمیشہ حکومت میں نہیں رہیں گے، پھر آپ ایک دفعہ اپوزیشن میں بھی آئیں گے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ الیکشن سے ہی آئیں اور الیکشن سے ہی جائیں. پرائم منسٹر کو فارغ کر دینا کورٹ کے آرڈر سے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کسی ایک پرائم منسٹر کو پورا وقت مکمل کرنے دیا جائے اس ملک کے اندر. انٹرسٹنگلی اس پہ سر آگے چل کے ڈیبیٹ کریں گے کہ 2024 کیسا رہے گا. کیا پہلی بار پاکستان میں کوئی پرائم منسٹر اپنی ٹرم پوری کرنے کے قابل ہو سکے گا؟ اس کے علاوہ مزید سوالات بھی کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ سائفر ٹرائل، اس کا انجام کیا ہوگا، اس پہ سب ذرا بات کریں گے. تمام وردی پینلسٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک دین ویل کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام میں موجود ہیں بلال اظہر کیانی صاحب، اطہر قاسمی صاحب، نوید حیات ملک صاحب اور عابد زبیری صاحب. بلال اظہر کیانی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی کیونکہ مسلم لیگ نون کے بڑے شکوے شکایات ہیں، پتہ نہیں کس کے ساتھ ہیں، لیکن بہرحال ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں جی فیصلہ کر لیں، آپ نے بانی چیئرمین PTI کا کرنا کیا ہے، ریلیف دینا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، تاکہ ہم یکسو ہو جائیں. تو سائفر ٹرائل میں جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ریلیف ملا ہے، بانی چیئرمین PTI یا PTI کے بارے میں یا PTI کے متعلق کسی کی حکمت عملی کے بارے میں آپ کو کوئی شکوک و شبہات تو نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک شخص اور ایک بات جس نے، جو کہ سائفر کی بھی مجرم ہے، اور سائفر کی مجرم بھلا کس طرح ہے. دیکھیے سائفر جیسے ایک جھوٹ کو بنیاد بنا کے اس ملک میں اسمبلی کو تحلیل کرنے جیسا ٹریزنس کام ہوا. مطلب کہ آپ نے آئین کی وائلیشن کی اور آپ کو پتا تھا کہ وہ جھوٹ ہے، پھر آپ نے ہمارے ملک کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو داؤ پہ لگایا، جان بوجھ کے، صرف اپنی ایک مسلط کیے گئے تھے آپ، اور آپ نے اس کرسی پہ اپنے آپ کو مسلط رکھنے کے لیے اتنا بڑا آپ نے قوم کی مفادات کے ساتھ کھیل کھیلا. اس کے ساتھ اب یہ توشہ خانہ کے مجرم ہیں، 9 مئی کی دہشت گردی کے مجرم ہیں. تو دیکھیے عوام تو ایکسپیکٹ کرتی ہے اور ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو یہ جرائم کرتا ہے اس کو حقیقی طور پہ اس کے ساتھ اس کو جسٹس شڈ بی سین ٹو بی ڈن، اور ان جرائم کا خمیازہ ان کو بھگتنا چاہیے. یعنی کہ مسلم لیگ نون توقع کر رہی ہے کہ جیسے 2018 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف کو آؤٹ کر دیا گیا تھا، ویسے ہی اب عمران خان کو بھی آؤٹ کر دیا جائے الیکشن سے پہلے.
نہیں دیکھیے اب عمران خان کو تو عوام آؤٹ کر چکی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انہیں جرائم کیے اس کی سزا یقیناً ان کو ادا کرنی چاہیے، جو جرائم اور الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے یہ کام، وہ دہشت گردی کی مد میں ہوں، نہیں دیکھیے ہم تو جسٹس شوڈ بی ڈن ایز سون ایز پاسبل، جسٹس وہی نا الیکشن سے پہلے ایک ہی بات ہے نا، الیکشن سے پہلے آپ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان آؤٹ ہو جائے؟ نہیں جی میں نہیں دیکھیے جسٹ کوئی کورٹ کی پروسیس میں انڈیو ڈیلے نہیں ہونی چاہیے جی، کورٹ کی جو سارے تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کر کے میرٹس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ آنا چاہیے جی۔ میں تو بطور شہری یہی اور 8 فروری سے پہلے ہونا چاہیے یہ فیصلہ۔ میں نے جیسے کہا جی دیکھیے میں جو بھی کورٹس کے پروسیجرز ہیں اس میں کوئی بھی اتنے اہم نیشنل مسائل کے اوپر ایک شخص اور ایک جماعت جس کے جرائم کی کاسٹ پوری قوم نے ادا کی ہے پچھلے 6-7 سال، تو یقیناً اس کا جتنا جلد فیصلہ ہو اور عوام کے سامنے اس کے حقائق رکھ کے یہ فیصلہ جتنا جلد ہو جی میرے خیال سے اتنا ہی بہتر۔ ٹھیک ہے اطہر کاظمی صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ سائفر ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ نے 11 جنوری تک یہ اسٹے آرڈر منظور کر لیا ہے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست تھی، کس گراؤنڈ پہ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ گراؤنڈ نہیں بتائی۔ ادھر سے سپریم کورٹ 9 مئی کے حوالے سے کہہ دیتی ہے، سائفر کے حوالے سے کہہ دیتی ہے کہ عمران خان معصوم ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا عمران خان ابھی بھی سسٹم کے لاڈلے ہیں، سسٹم میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حلقے کے لاڈلے ہیں، اور کیا ان کو ریلیف دینے کی کوشش ہو رہی ہے بیفور 8 فیبروری یا ٹل 8 فیبروری؟ دیکھیں کوئی معصوم ہے یا کوئی گناہگار ہے اس کا فیصلہ تو عدالتیں ہی کریں گی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ نہیں آپ کی ریڈنگ کیا ہے، آپ کی ریڈنگ کیا ہے حالات کی؟ میری ریڈنگ یہ ہے کہ جی عدالتوں کے اندر معاملات چل رہے ہیں، اور جہاں تک یہ لاڈلے کا تعلق ہے اب آپ دیکھ لیں کہ جس قسم کے مقدمات ہیں، اور آپ نے ماضی قریب میں کوئی دیکھا کہ اوپن ٹرائل جیل میں ہو رہا ہے، آپ نے اس قسم کے مقدمات دیکھے کہ 200 کے قریب ایف آئی آرز ہیں، اور وہ ایک دن میڈیا کو اجازت دی، 9 منٹ بات ہوئی، اور اس کے بعد جناب وہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ٹرائل اوپن بھی ہے اور جیل کے اندر بھی ہے۔ پھر شاہ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ان کی 3 معزز جج صاحبان نے ضمانت دی، 3 معزز جج صاحبان نے، جس میں قائم مقام چیف جسٹس صاحب بھی ہیں، لیکن ایک ڈی سی نے ایم پی او کے تحت ان کو ڈیٹین کر لیا۔ تو وہ معصوم ہیں، اگر ایک معصوم ہے تو دوسرا مظلوم ہے، تو یہ تو پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ جہاں تک سائفر کا تعلق ہے، اور آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے فیصلہ دیا، جو ان کے سامنے فیکٹس رکھے گئے ان کے مطابق جسٹس صاحب نے فیصلہ دیا ہے۔ اب ہم یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا کہ حکومت کی مرضی کے تحت یا انتظامیہ کی مرضی کے تحت عدالتیں فیصلہ دیں، یا عدالت کوئی فیصلہ دے اور اس کے بعد ڈی سی اس کو رون دے۔ اطہر صاحب آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ بانی چیئرمین الیکشن میں حصہ لے سکیں گے؟ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ ان کے نومینیشن پیپرز پہ آبجیکشن بھی برقرار ہے لاہور والے۔ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے انتظامی بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ ایک تو ان کے جو سمپل ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے کہ کیس وہ چلے گا، اور جس طریقے سے جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ کاغذات جمع کروانے کا مسئلہ یہ اور وہ، تو مجھے ان کے لیے مشکل نظر آ رہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ I'll be surprised کہ اگر وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہوں۔ اچھا یو ول بی سرپرائز۔ نوید حیات ملک صاحب، سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سائفر کیس کا ٹرائل 11 جنوری تک اسٹے آرڈر دے دیا ہے؟ اسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب وہ کہتے ہیں جی 30 ڈیز کے اندر آپ ریپ اپ کریں اس کیس کو، لیکن ان کے نیچے جو جج ہیں وہ پھر ٹرائل پہ اسٹے دے دیتے ہیں۔ تو ایک ہی عدالت کے مختلف جج صاحبان کے متضاد فیصلے کیسے دیکھتے ہیں نوید حیات ملک صاحب اس کو آپ؟ دیکھیں بانی پی ٹی آئی زبیری صاحب کے الفاظ استعمال کروں گا کہ خلاف جو سائفر کیس ہے اس کی سماعت جیل میں ہو رہی ہے، اور اس پہ آلموسٹ 25 گواہان جو ہے ان کی شہادت قلم بند ہو چکی تھی، اور 3 گواہان جو ہے میرا خیال ہے بقایا تھے صرف۔ تو اس کے ٹرائل کو روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی، جو کہ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں وہ مقرر تھی اور اس کی سماعت ہوئی۔ اس میں جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں جو انہوں نے موقف لیا تھا وہ یہی لیا تھا کہ ٹیکنیکلٹیز پہ وہ آئے تھے کہ یہ جو سائفر کیس ہے اس میں کمپلینٹ فائل ہونی چاہیے تھی، اور اس پہ ڈائریکٹ ایف آئی آر درج کی گئی، اور اگر اس پہ مزید ڈیلے کیا گیا تو یہ تو ٹرائل مکمل ہو کے ہفتے میں ہمیں سزا ہو جائے گی اور ہماری ساری چیزیں ریفریکچر ہو جائے گی۔ تو صبح تک تو ہمیں جو خبریں بھی مل رہی تھی اور جو ہم دیکھ بھی رہے تھے اس وقت تک تو جج صاحب انکلائنڈ نہیں تھے ان کو اسٹے دینے کے لیے، بلکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم اس میں نوٹس جاری کرتے ہیں۔ اب بات یہ پتہ چلا تبدیلی کہاں پہ آئی؟
کہ اسٹے آرڈر جاری ہوا ہے اور ابھی کمپلیٹ آرڈر بھی ہمارے سامنے نہیں آیا، وہ دیکھ کے کوئی کمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن آف کورس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں یا کسی بھی ہائی کورٹ کے جج صاحب ہوں، ان کا آرڈر جو ہے وہ ایک اہمیت رکھتا ہے اور اس کی لیکن پابندی بھی سب پہ لازم ہے۔ اسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی کہہ چکے ہیں نا کہ 30 دن کے اندر ریپ اپ کریں، نمٹائیں، مکائیں یہ کیس۔ سر اسی لیے جو ہے نا نارملی یہ کیا جاتا ہے کہ جو ایک کیس سے ریلیٹڈ کیسز ہوتے ہیں وہ اس کی سماعت جو ہے وہ ایک ہی کورٹ کو کرنی چاہیے، تاکہ اس طرح کانٹراڈکٹری جو فیصلے ہیں وہ نہیں آنے چاہیے۔ اب تو کیا یہ جو سپریم کورٹ نے کہا تھا، جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی عمران خان تو معصوم ہیں، کیا یہ اس کا امپیکٹ تو نہیں ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پہ؟ نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں، یہ تو ریمارکس تھے، ظاہری بات ہے انہوں نے کوئی اپنے آرڈر میں تو نہیں لکھا ہوگا، اور ہمیشہ یہ تصور کیا جاتا ہے، یہ فوجداری مقدمات ہم کرتے بھی رہتے ہیں، فوجداری مقدمات کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ ایوری پرسن پرزیومز ٹو بی انوسینٹ ٹل پروو گلٹی، تو جب تک ان کو سزا نہیں ہوتی آتی تب تک وہ ان کو معصوم ہی سمجھا جاتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی جج صاحب نے اس طرح کے ریمارکس دے دیے تو وہ معصوم ہو گئے۔ وہ یہ ہے کہ جب تک ان کو پراپرلی ٹرائل ہو کے سزا نہیں ہوتا تو ہر بندے کو، وہ چاہے کوئی بھی اکیوزڈ ہے، اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ معصوم ہے، وہ انوسینٹ ہے۔ تو اس لیے آج کا فیصلہ جو ہے وہ آف کورس وہ جو تھوڑا کانٹراڈکٹری تو ہے، لیکن کمپلیٹ آرڈر آ جائے تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ اس میں کیا وجوہات کن لیگل ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جو ہے وہ اسٹے دیا گیا ہے۔ عابد زبیری صاحب، سر آپ کی طرف آؤں گی، ایک ہی عدالت کے 2 فیصلے، چیف جسٹس کہتے ہیں 30 دن میں ریپ اپ کریں، نمٹائیں، مکائیں یہ کیس، جسٹس گل حسن اورنگزیب 11 جنوری تک اسٹے دے دیتے ہیں، تو پھر لگتا تو یہ ہے کہ بظاہر کہیں نہ کہیں کوئی سافٹ کارنر موجود ہے، انصاف کے پھر جو پلڑے ہیں برابر نظر نہیں آتے اپیرنٹلی۔ نہیں، میں ڈس ایگری کروں گا آپ سے ادب کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں ہم نے ابھی نوید صحیح کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم نے آرڈر دیکھا نہیں ہے، اگر یہ انہوں نے 30 دن کا آرڈر انہوں نے دیا ہوگا تو انہوں نے دیا ہوگا اکارڈنگ ود لا کرو۔ ایک اسی جج صاحب کا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا آرڈر تھا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، یہ کیس کا اوپن ٹرائل نہیں ہو۔ یہ جو جج ہے جو بیٹھے ہوئے وہاں، انہوں نے لوگوں کی شہادتیں، جو 4 شہادتیں سنا ہے وہ ان کیمرہ کر دی، تو کس طرح کا اوپن ٹرائل؟ اوپن ٹرائل کا مطلب ہوتا ہے جہاں میری، آپ کی، نوید کی، سب کی ایکسس ہو جو کورٹس میں ہوتا ہے۔ سر وہ کہا تھا، وہ پھر موقف پیش کیا گیا کہ وہ جو جرح تھی وہ کوڈ ڈی کوڈ کے حوالے سے تھی، جس کو آپ کھول نہیں سکتے پبلک کے سامنے۔ غریدہ ایسی بات نہیں ہے، آپ بتا ان پہ الزام کیا ہے؟ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے وہ جو سائفر تھا اس کو پبلک میں کھول دیا، اس کی کنٹینٹس بتا دیے، تو پھر کون سی بات خفیہ رہ گئی اس کے اندر؟ سر جرح میں تو پھر ڈیٹیل میں جاتے ہیں نا کہ جی، اب مجھے تو نہیں معلوم کہ وہاں جرح کیا ہوئی ہوگی، لیکن اب مجھے نہیں معلوم، میں نے پٹیشن نہیں دیکھی، شاید نوید نے دیکھی ہو، صدر صاحب نے، انہوں نے دیکھی ہوگی، اس کے اندر کیا گراؤنڈز دیے گئے۔ نیچرلی یہ آرڈر سامنے ضرور آیا ہوگا ان کے کہ یہ ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ 30 دن میں ریپ اپ کرو، لیکن ریپ اپ کرو ان اکارڈنس ود لا، ناٹ ان وائلیشن آف دا لا۔ تو اگر کوئی انہوں نے کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ جج صاحب وہ اس آرڈر کا بھی وائلیٹ کر رہے ہیں جو چیف جسٹس صاحب نے کیا، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان کو حکم امتناع ملا ہو۔ تو یہ ابھی ہم جب تک آرڈر نہ دیکھ لیں، اٹ ول بی پریزیوم کہ یہ کہہ دینا کہ وہ لاڈلے ہیں یا پلڑے برابر نہیں ہے، یہ پلڑے کیا برابر؟ آپ دیکھیں جیل میں اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، توشہ خانہ کیسے، ہر پولیٹیکل لیڈر کے اوپر توشہ خانہ کا الزام ہے، سزا ان کو ہوتی ہے۔ ہم نے پچھلے 30-40 سال جب سے ہم لوگ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر لیڈر جو ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے توشہ، کسی نے ٹرکش ہار بیچ دیا، کسی نے گاڑیاں لے لی، تو اس طرح کی، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ سر توشہ خانہ پہ میں آپ سے ایگری کرتی ہوں، پرسنلی میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ وہ کیس بالکل فریولس کیس تھا۔ وہ فریولس، دیکھیں میں سائفر بھی کہتا ہوں، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ سر یہاں میں ڈس ایگری کروں گی، سائفر بہت سنجیدہ کیس ہے۔ نہیں، آپ دیکھیں، آپ لیگل، آپ نے آفیشل سیکریٹس ایکٹ پڑھی ہے غریدہ، اور سب دیکھیں، آپ لیگل ان سے پوچھئے کہ کیا یہ اس میں آتا ہے، یہ ایک سائفر کیا ایسا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے کیا؟ اس میں آتا ہے یہ ساری یہی چیز دیکھی جو بیل ملی ہے، بیل آرڈر آپ دیکھیں، اور جو جسٹس اطہر منیلا کا نوٹ بھی ہے، آپ اس میں دیکھیے کہ ہائی کورٹ، یہ چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا تھا اور اس کے خلاف یہ اپیل ہوئی تھی، پٹیشن ہوئی تھی سپریم کورٹ، انہوں نے کہا کہ دیٹ آرڈر از پرورس، یہ لفظ استعمال کیا ہے سپریم کورٹ۔ ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، بیکاز بارے میں یہ لوگ جو مسلم لیگ یہ کہتے ہیں یہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہوتے تھے بندیال صاحب کے ساتھ، اب ان پہ بھی تنقید شروع ہو گئی۔ رائٹ سر، وہی ایک بات ایڈ کروں گا، جی نوید صاحب، غلط ٹرینڈ ہے یہ، بڑا غلط ٹرینڈ ہے۔ دیکھو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس اگر مقدمات کوئی لگتے ہیں، اگر کوئی فیصلہ مانیے پی ٹی آئی کے خلاف آ جاتا ہے تو وہ وہاں پہ ان پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھیں جی کہ یہ ان کے خلاف کیوں فیصلے آ رہے ہیں، اور اگر کوئی فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے، جیسے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بہت اچھی شہرت کے حامل ایک جج ہیں اور اچھی شخصیت ہے، اور ان کا ایک مقام ہے، تو جب تک
वो ऑर्डर सामने ना आ जाए तब तक कोई इस तरह की बात करना मैं ये समझता हूँ गैर मुनासिब होगी। जब ऑर्डर सामने आ जाए उसमें फिर हमें पता भी चल जाए। राइट सर, डिस्कशन कंटिन्यूड है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिंस आई एम अप्रोचिंग द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो मैं चाहूंगी कि चारों पार्टिसिपेंट्स का एक शॉर्ट कमेंट मैं जरूर ले लूंगी। कैसा रहा 2023 और कैसा रहेगा 2024? स्टार्टिंग फ्रॉम यू बिलाल अजहर कियानी साहब, 2018 का इलेक्शन जब था उस वक्त हम नया पाकिस्तान का नारा सुन रहे थे कि नया पाकिस्तान बनेगा। अब 2024 में किस किस्म का पाकिस्तान बनेगा मुस्लिम लीग नून के हवाले से? जी 2024 में इंशाल्लाह वहाँ वो सफ़र रिज्यूम होगा जो 2017 में बेदर्दी से काटा गया था। 2013 से 2017 तक आपने इस मुल्क में दहशतगर्दी का ख़ात्मा देखा, लोड शेडिंग का ख़ात्मा देखा, आपने इस मुल्क में गुर्बत की कमी देखी, रोज़गार का इजाफा देखा, जीडीपी ग्रोथ में इजाफा देखा, मईशत को सही पटड़ी पे आते देखा। जो रिफॉर्म्स हमारी मईशत के हमारे मुल्क की ज़रूरत रहे हैं उसकी तरफ काम शुरू था और काफ़ी काम हो गया था, काफ़ी काम रहता था। उस सारे को एक शख्स को मुसल्लत करने के लिए उस टाइम पे वो काम खत्म हुआ था। तो देखिए अब यही वहीं से हमारी कोशिश होगी कि उसी ट्रैक पे वापस एंड वन क्विक फॉलो अप क्वेश्चन बिलाल अजहर साहब, 2024 में कोई सियासी इंतकाम वाला पाकिस्तान तो नहीं होगा? देखिए नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर की जो तकरीर है उस तरह का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब 2024 में देखना चाहते हैं, जिसका मरकज हमारी अवाम की तरजीहात और हमारी माँ के मसाइल का हल हो। नबीद हयात मलिक साहब, 2023 में हमने वकीलों को सियासत में बहुत एक्टिव देखा, 2024 वकला कैसा देखते हैं? कि पाकिस्तान के लिए एक बेहतर साल जो है वो होगा। देखें ये 2024 बड़ा इंपॉर्टेंट साल है क्योंकि ये इलेक्शन का साल है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और अगर इस मुल्क में बर वक्त इलेक्शन हो गए और फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो गए और मुल्क की जो क़यादत है वो मुनखिब जो अवाम उनके हवाले की गई और तो मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। अगर इस वक्त भी इंतखाबात के नताइज को तस्लीम ना किया गया, अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा की गई, तो मैं ये समझता हूँ ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक। आबिद जुबैर साहब कोई कमेंट सर आपका चाहूंगी कि 2023 में हमने देखा कि डिवीजन रही वकला के अंदर भी बाकी सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी की तरह, क्या 2024 में भी यही डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन नजर आएगी? बिल्कुल यही होगी। जो देखें जो वकला आइन और कानून के साथ खड़े हैं वो खड़े रहेंगे और जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मफाद लेके साथ चल रहे हैं वो उनके साथ होंगे। तो जाहिर है ये डिवीजन आप उस वक्त भी देखेंगे। और मैं टोटली सदर साहब की बात से एग्री करता हूँ, नवीद की, कि जो इन्होंने बात की, अगर इलेक्शन में फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हुए और किसी हुकूमत किसी लोगों को हम पे मुसल्लत किया गया तो फिर 2024 साल अच्छा नहीं होगा। वो सफर कहीं छोड़ गए, आगे आ गए, वो बाद में देखा जाएगा, पहले इलेक्शन तो फेयर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट ईयर 2024 और जब वहाँ आपसे मुलाकात होगी उस वक्त तक के लिए आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान के लिए 2023 का इख्तिताम एक अच्छे नोट पे हो, खूबसूरत नोट पे हो। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑन मंडे इन द न्यू ईयर एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।